بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری منزل سورۃ یونس تیسری منزل کا پہلا سورہ ہے جو کتاب حکیم کے ذکر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کتاب جو ایمان والوں کو انس میں لاتی ہے، ہر درد و غم میں ان کی مونس و غمخوار بنتی ہے، اور پیغمبر کی عظمتوں سے قلوب کو آشنا کر کے توحید کے رموز باری تعالیٰ کے صفات اور انعامات سے نوازتی ہے۔ سورہ توبہ اہل ایمان کے لیے رحمت ایزدی کا مژدہ لے کر آیا اور توحید باری تعالیٰ اور توکل پر ختم ہوا۔ یہ سورہ توحید کے مضامین کے ساتھ خاص ہے، وہ توحید جس کی لذت توبہ کے بعد کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کا ذکر آتا ہے، اور امت مسلمہ کو اس آیت کریمہ سے نوازا جاتا ہے جو ہر مشکل میں ان کی معاون بن جائے، ہمیشہ ہر حال میں ان کے لیے توبہ کی قبولیت کی ضامن ہو اور ان کے قلوب کو لذت توبہ سے سرشار کرے۔ یہ سورہ آداب بندگی سکھاتا ہے اور قدم صدقن میں لاتا، بلندی درجات کے در کھولتا ہے، اور صبر کے ساتھ کاموں میں لگے رہنے کی تلقین کرتا ہے کہ یہی رفعتوں کے حاصل کرنے کا زینہ ہے۔ اس سورت کے بعد ہی سورہ ہود میں ان اقوام کا ذکر آتا ہے جنہوں نے نافرمانیاں کیں اور ہلاک ہوئیں۔ پھر سورہ یوسف میں جلال و جمال کے ملے جلے نقشے ہیں، انسانی کمزوریوں سے آگاہ کر کے صبر جمیل کی تلقین ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صابروں کو دنیا میں بھی کیا کچھ نہیں ملتا۔ اسی صورت میں توکل کے اسلامی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ سورہ یوسف بندہ مومن کو خوف و رجا کی درمیانی کیفیات میں لے جاتا اور توحید کے تمام کتب سماوی کا خلاصہ ہے، امثال سے سمجھاتا ہے۔ اس کے بعد ہی توحید کے پرستار مبلغ اعظم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ ابراہیم میں ہوتا ہے۔ پھر سورہ ہجر میں ان لوگوں کا حال ہے جو اسی نام کی وادی میں رہتے تھے، جن کے دل بھی پتھر کی طرح سخت تھے، اور ان کی کیفیات کو واضح کر کے مومن کو ہدایت کی جاتی ہے کہ مرتے دم تک اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہے کہ یہی معال زندگی ہے۔ اس کے بعد ہی مومن کو تنظیم سے زندگی بسر کرنے کے فوائد وحی الہی پر قرار و قیام کی تعلیم ہے، اور سورہ تقوی اور احسان پر ختم ہوتا ہے تاکہ مرد مومن اس کا صلہ پائے، یہاں بھی اور وہاں بھی۔ سورہ ہجر اور سورہ نحل کی آخری دو آیتیں سورہ بنی اسرائیل سے مربوط ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اس اجمال کی تفصیل منزل کی مختلف صورتوں کی ابتدا اور آیات کے ربط کے ساتھ ساتھ آتی رہے گی۔ گویا یہ تیسری منزل ان سے احسان تک لے جاتی ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اس منزل کی ہر صورت سوائے آخری صورت یعنی النحل کے الف لام را سے شروع ہوتی ہے۔ دیکھو یہ کن واقعات، کن حقائق کی ترجمانی ہے، کن مشاہدات کی طرف دعوت فکر و نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فہم سے نوازے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آیات الكتاب الحکیم، أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازلا لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون
إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہیں جن کا ذکر گزر چکا ہے۔ یہ بڑی حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جن کی صداقت اور حکمت سے کوئی عاقل انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سالکان راہ حقیقت کے لیے نور ہدایت ہے جو ان کو حقیقت الحقائق تک پہنچاتی ہے۔ کیا لوگوں کو جو بھول میں پڑے ہوئے ہیں اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے انہی یعنی بنے نوع انسان میں سے ہی ایک مرد کامل پر وحی نازل کی کہ لوگوں کو بھولے ہوئوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا پایا سچا، ان کا مرتبہ بلند ہے۔ جس نبی پر ایمان لانے والے اصحاب کی بلندی درجات کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اس نبی کے متعلق کافر کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادوگر ہے۔ یہ کیسا جہل اور کیسی غفلت ہے۔ ایک نبی کا بھیجنا، اس پر وحی اور القاء فرمانا اس پروردگار کے لیے کیا دشوار ہے جو تمام کائنات کا خالق ہے اور مخلوقات کے جمی امور حسب اقتضاء حکمت سر انجام دیتا رہتا ہے۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، ان کو 6 مدتوں میں 6 مرحلوں میں تدریجاً پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا اور تخلیق عالم کر کے اس میں اپنا امر و قانون جاری کیا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، وہی تمام امور حسب اقتضاء حکمت سر انجام دے رہا ہے اور اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ کیوں وہم میں پڑے ہو؟ فہم سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تم کیوں دھیان نہیں کرتے؟ یہ معاملہ اس دنیا میں ختم ہونے کا نہیں، قیامت کا دن بڑا سخت دن ہوگا جہاں اعمال کی تول حساب و کتاب سے سامنا پڑے گا۔ لوگوں، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک اسی نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہے، پھر قیامت کے دن اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے انہیں عدل و انصاف کے ساتھ نیک اجر عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا پانی پینے کو ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ وہ کفر کرتے رہے، اللہ کے انکار پر مصر رہے۔ اللہ کی تخلیق پر نظر ڈالو، زمین و آسمانوں کو دیکھو، ستاروں اور سیاروں کو بھی دیکھو، نظام شمسی پر غور کرو اور اس سے گزر کر اس نور وحدانیت کو سمجھو۔ دیکھو قمر میں روشنی، آفتاب میں چمک کہاں سے آئی، اور سورج، چاند اور جملہ کائنات کس کی تخلیق ہے؟ وہی ہے جس نے سورج کو چمکتا جگمگاتا اور چاند کو منور روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ اسی سے تم سالوں کی گنتی اور مہینوں اور دنوں کا حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ نے یہ سب تدبیر و مصلحت ہی سے پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیاں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ لوگ اگر غور کریں تو سمجھیں گے کہ جب اس دنیا میں سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی سے مخلوق کے لیے اس کے فیوز و برکات کا یہ عالم ہے، تو پھر اس عالم میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات و انوار کا کیا عالم ہوگا۔ ذرا دن رات کے اختلاف پر غور کرو۔ بے شک رات اور دن کے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے، سب میں اللہ سے ڈرنے والوں، حق کے پرستاروں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ البتہ جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور اس دنیا کی زندگی پر خوش اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، وہ مرکز تجلی سے ہٹ گئے، انہیں نظر ہی کیا آئے گا؟
جب دنیا میں رہ کر مرکز توجہ اللہ ہو تو اللہ ملے، جب دنیا سے دنیا ہی مطلوب ہو تو ایسوں کو کیا ملے گا؟ ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، ان اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ہدایت کرے گا، ان کو منزل مقصود تک پہنچا دے گا۔ ان کے محلوں کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ وہ مقام ہوگا جہاں انہیں نعمت دیدار حاصل ہوگا۔ یہ ان کا حصہ ہے جنہوں نے ایمان، علم اور عمل سے اپنے قلوب کو منور کر لیا، ان کی مرادیں بنائیں۔ اس جنت نعیم میں ان کی دعا ہوگی، اے ہمارے اللہ تیری ذات پاک ہے، سبحانک اللہم، ان کے ورد زبان ہوگا جو ان پر انعامات کا ہر در کھول دے گا، اور وہاں بوقت ملاقات ان کی آپس کی دعا سلام ہوگا، اور آخری دعا ان کی یہی ہوگی کہ سب خوبی اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، اور اس طرح وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ آخرت کی ان لذتوں کا کچھ تصور کرنا چاہو تو اپنی نماز کو یاد کرو جو سبحانک اللہم سے شروع ہوتی ہے اور سلام پر ختم ہوتی ہے۔ اللہ کے مقبول بندے جو صدق دل سے اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں، جن کی زبانوں پر بہرحال الحمدللہ رب العالمین ہی رہتا ہے، جو تصور حضوری میں زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں بلندی پائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں اپنے انوار کے جلوے دکھا دیتا ہے۔ لیکن یہ اللہ والے اسے اللہ ہی کی امانت سمجھتے اور اسی کے حکم پر زبان کھولتے ہیں۔ انہی مقبولین کی دعاؤں کے صدقے میں گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ گزشتہ رکوع کی 7ویں اور 8ویں آیت میں ان لوگوں کا ذکر آیا تھا جو دنیا کی زندگی سے خوش اور مطمئن ہیں اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت میں دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں ان کے محمل تصورات، توہمات، کج بحثی اور بودے پن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ ان کے اعمال پر جلدی مواخذہ کرے تو زندگی کا خاتمہ ہی ہو جائے، لیکن اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اگر کافروں کو کچھ مہلت ملتی ہے تو یہ بھی اس کی شفقت کے تحت ہے۔ اگر تعلیمات اسلامی کے بعد بھی لوگوں میں اختلافات باقی ہیں تو یہ بھی اس کی مصلحت پر مبنی ہے۔ آزمائش کے لیے آزادی فکر و عمل ایک حد تک ضروری ہے۔ دین کو قبول کرنے کی دعوت ہے، یہاں تشدد نہیں، عدل کے لیے آخرت ہے۔ اور جس طرح لوگ بھلائی کے لیے جلدی کیا کرتے ہیں، اگر اسی طرح اللہ ان کو برائیاں پہنچانے میں جلدی کرتا، ان کی برائیوں پر ان کو مہلت نہ دیتا تو ان کی عمر جلد ہی ختم ہو چکی ہوتی، ان کی لغزشوں کے باعث ان کو فنا کر دیا گیا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید ہی نہیں، ان کو ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اور حالت یہ ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے بھی اور بیٹھے بھی اور کھڑے بھی ہر طرح ہم کو پکارتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جب ہم اس کی وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں، کھٹکا نکل جاتا ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے گویا کسی تکلیف پہنچنے پر اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اس طرح بے باک لوگوں کو جو کچھ وہ کر رہے ہیں خوشنما کر کے دکھایا گیا ہے۔ اور یقیناً ہم تم سے پہلی کئی جماعتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے لیکن وہ ایمان لانے والے ہی نہ تھے۔ پھر یہ نشانیاں کس کام آتی؟ یوں ہی ہم گناہگاروں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد تم کو زمین میں نائب مقرر کیا، خلیفہ بنایا تاکہ دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو اور احکام الہی پر کس درجے کاربند رہتے ہو۔ اور اب خلافت فی الارض کے بعد جب ان لوگوں کو ہماری واضح آیات سنائی جاتی ہیں اور ان میں وہ احکام ہوتے ہیں جو ان کی عادت اور رسوم کے منافی ہیں، تو وہ لوگ جن کو ہم سے ملنے کا یقین ہی نہیں ہے کہنے لگتے ہیں کہ آپ اس کے علاوہ یا تو کوئی اور قرآن لے آئیں یا اس کو بدل ڈالیں، اس کے کفر و بت پرستی وغیرہ کے تردیدی مضامین میں ترمیم کر دیں۔ یہ نہ سمجھ حق کو نہ سمجھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیں کہ مجھ کو اختیار نہیں کہ اپنی طرف سے اسے بدل ڈالوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف بذریعہ وحی آتا ہے۔ نبوت تو حق و صداقت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس لیے وہ حق ہی کی عکاسی کرے گی۔ تبدیلی کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ البتہ عام ذہن کے لوگوں کو یوں سمجھا دیجئے، اگر میں کلام میں تحریف کر کے اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ فرما دیجئے بدلنا تو الگ رہا، اگر اللہ چاہتا تو میں نہ تو اس کو تم کو پڑھ کر سنا سکتا، نہ اللہ تعالیٰ اس حق کی تم کو خبر کرتا۔ کہاں تم اور کہاں اللہ کا کلام؟ رہا یہ خیال کہ میں کتاب بنا لوں، کتنا غلط اور محمل تصور ہے۔ پھر میں تو ایک عمر 40 سال کی طویل مدت تک اس سے قبل تم میں رہ چکا ہوں۔ تم نے کبھی میرے صدق و امانت میں شبہ نہ کیا۔ کیا تم نے میری زبان سے کوئی کلمہ سنا جس کو میں نے کلام اللہ کہا؟ اگر نہیں سنا تو اب تم کو کیا ہو گیا ہے؟ اس وحی الہی پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم بالکل نہیں سمجھتے؟ عقل سے ذرا کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے؟ اس میں ذرا شک نہیں کہ ایسے بدکار فلاں نہ پائیں گے۔ جو احکام الہی کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ذرا اپنے تصورات و اعمال کا جائزہ لیں کہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ تو اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور ان بتوں کے متعلق یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔
آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کو وہ بتا رہے ہو، یعنی بتوں کی شفاعت، جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ مقصد یہ ہے کہ اگر وہ سفارش کر سکتے تو مالک ارض و سما کو ضرور اس کا علم ہوتا، مگر وہ تو سفارش کر ہی نہیں سکتے۔ وہ رب العزت پاک ہے اور ان لوگوں کے شرک سے بہت بلند و برتر ہے۔ منکرو، جس کی خبر اللہ تعالیٰ کو نہ ہو اس کی خبر تم کو ہوئی اور اس کو اللہ کا شریک بنا لیا، یہ فقدان عقل نہیں تو کیا ہے؟ رہا یہ خیال کہ سب لوگ ایک ہی خدا کو کیوں نہیں مانتے، الگ الگ خدا کیوں بن گئے، اس کا جواب یہ ہے، اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت ہے، پھر وہ جدا جدا ہوئے گئے، ان میں اختلافات پیدا ہوئے، وہ راہ سے بھٹکتے گئے، تو انبیاء ان کی اصلاح کے لیے آتے رہے۔ چونکہ دنیا میں آزادی عمل و آزادی فکر انسان کو دی گئی ہے، اس لیے یہ اختلاف رونما ہوا، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی، یعنی دنیا میں مہلت اور آخرت میں بدلہ نہ مقرر ہو چکا ہوتا، تو جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ ان کی کج بحثیوں کی تو انتہا نہیں ہے۔ دین اسلام کا فروغ اور ان کی تباہی خود ان پر اسلام کی صداقت روشن کر دے گی۔ ان سے کہیے انتظار کریں۔ اور کفار کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی خاص نشانی کیوں نہ اتری کہ وہ سمجھ لیتے کہ یہ کلام اور صاحب کلام حق ہے۔ بس آپ فرما دیجئے کہ غیب کی بات تو اللہ ہی کو معلوم ہے، سو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں کہ پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیسرا رکوع۔ چنانچہ مکے میں قحط پڑا، 7 سال یہ حالت رہی، لوگ پریشان ہو گئے، رسول کریم کے پاس آئے اور وہ طالب دعا ہوئے۔ رحمت للعالمین کی دعاؤں سے قحط جاتا رہا، لیکن کافر اپنی شرارتوں اور ہیلا سازیوں سے باز نہ آئے۔ اس رکوع میں ان کا اور ان جیسے اور لوگوں کا بیان ہے جو تکلیف میں تو خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر غرور اور سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ ان کی 2 مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک کشتی اور سمندر کی، اور دوسری سرسبز کھیتی اور اس کی دفتن تباہی کی۔ ایک مثال سے بتایا گیا ہے کہ انسان تکلیف میں اللہ تعالیٰ کو کیسے یاد کرتا ہے، دوسری میں اشارہ ہے کہ انسان راحت میں کیسا غافل ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے۔ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بھلائی اور سخروئی، اور اسے انحراف کرنے والوں کے لیے رسوائی اور رسیائی ہے۔ اللہ بہترین جانچنے والا ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ اور ہم جب لوگوں کو جو بھول میں پڑے ہوئے ہیں تکلیف پہنچنے کے بعد رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، ان کی تکلیف دور کرتے ہیں، فراخی و کشادگی عطا کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوں، وہ ہماری نشانیوں کی مخالفت اور ان کی تردید میں ہیلا سازی کرنے لگتے ہیں اور اپنے کفر اور سازشوں سے باز نہیں آتے۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اللہ کی تدبیر ان کے ہیلوں کے مقابلے میں جلد کارگر ہونے والی ہے۔ بے شک ہمارے فرشتے تمہاری ہیلا سازیاں لکھتے جاتے ہیں، تم اپنی ہی سازشوں کے جال میں خود پھنسو گے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے، یہاں تک جب تم کشتیوں میں بیٹھتے ہو اور وہ لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے لے کر چلنے لگتی ہیں، اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ناگہاں تیز ہوا ان کشتیوں کو آ لیتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھنے لگتی ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب وہ ان لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت اللہ کی بندگی میں خالص اللہ کے ہو کر اسے پکارنے اور اس کے حضور میں گڑ گڑانے لگتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو نے ہم کو اس آفت سے بچا لیا تو بے شک ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ پھر جب اس نے یعنی اللہ نے ان کو اس آفت سے بچا لیا تو زمین میں پہنچتے ہی ناحق شرارتیں کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، یاد رکھو تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر پڑے گا۔ دنیا کی زندگی سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو، پھر تو ہمارے پاس ہی تم کو لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا اور دنیا کا فائدہ ہی کیا؟ اس کی مثال یوں سمجھو، دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس سے زمین میں سبزہ گنجان ہو کر نکلا جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب اس سبزے سے زمین خوشنما اور پر رونق ہو گئی، کھیت لہلہانے لگے، درخت بار آور ہو گئے، طرح طرح کے پھل پھول دلوں میں مسرت پیدا کرنے لگے، اور ان کے مالکوں نے خیال کیا کہ بس اب یہ ہمارے ہیں، ہم ان قریب ان سے پورا نفع اٹھائیں گے۔ ناگہاں رات کو یا دن میں کسی وقت ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، پھر ہم نے اس کو کاٹ کر اس طرح ڈھیر کر ڈالا گویا کل وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ جگہ جو اس درجے پر رونق اور دل فریب تھی، ایسی ویران ہوئی کہ پہچانی نہیں جاتی۔ اس طرح ان مثالوں سے ہم اپنی نشانیاں غور کرنے والے لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دنیا اور دنیا کی حقیقت کو سمجھیں۔ اور یہ کلام کا نازل ہونا، پیغمبروں کا تشریف لانا، آیات کا واضح بیان اس لیے ہے کہ اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جو لوگ بھلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھلائی ہے اور زیادہ بھلائی۔ جنت تو ان کو انعام ہی کی گئی ہے، وہ جنت میں دیدار الہی سے بھی نوازے جائیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ ان کے چہروں پر سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، ان کو کوئی خدشہ نہ رہے گا۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں۔
اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اہل دیدار جنت میں ہوں گے اور محل دیدار جنت ہوگی۔ اس آیت کریمہ میں دیدار کے بعد چہروں پر سے سیاہی اور رسوائی کی نفی سے شاید یہ مراد ہے کہ دیدار کے بعد دائمی طور پر مقام رضا مل جائے گا، اللہ کی نظر کرم ان پر ہمیشہ رہے گی۔ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ یہ لطف و کرم ایک لمحے کے لیے بھی ہٹے کہ چہرے مقدر و سیاہ ہو اور اہل جنت میں رسوائی ہو۔ یہ خوشی ابدی خوشی اور یہ قیام ابدی قیام ہوگا۔ اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ملے گا اور ذلت ان پر چھایا جائے گی۔ اس دن اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر تاریکی کا یہ عالم ہوگا، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانک دیے گئے۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہا کریں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر شرک کرنے والوں کو کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک جن کو تم نے خدا بنا رکھا تھا اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو۔ پھر ہم ان میں آپس میں تفرقہ ڈال دیں گے۔ ان کے وہ شریک جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے ان سے کہیں گے تم ہماری تو پرستش نہ کرتے تھے، بس ہمارے تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے کہ ہم کو تو تمہاری پرستش کی خبر تک نہ تھی۔ وہاں روز قیامت سب کے اعمال ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ہر شخص جو اس نے دنیا میں پہلے کیا تھا اس کو جانچ لے گا کہ اس کے اعمال میں کس حد تک اخلاص اور الہیت تھی اور کتنی دنیا داری اور ذاتی نمود، اور سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ وہ باندھا کرتے تھے سب جاتا رہے گا۔ مشرکین کی ایک طرح پردازیاں اسی دنیا تک ہیں جہاں اللہ نے ان کو مہلت دے رکھی ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے سب حقیقت کھل جائے گی، کچھ نہ بن پڑے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين
ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا رکوع۔ یہ مشرکین شرک پر تو جمے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ان کو پیدا کس نے کیا، کون مارتا، کون جلاتا اور کون تدبیر امور کرتا ہے؟ ان سے پوچھو تو یہی کہیں گے کہ اللہ، لیکن عبادت غیر اللہ کی کیے جائیں گے۔ ان سے کہو کہ تم کو کیا ہو گیا ہے، کدھر جا رہے ہو، کیوں جھوٹ بہتان باندھتے ہو؟ اگر یہ کلام اللہ بشر کا کلام ہے تو تم بھی تو بشر ہو، سب مل کر ایک سورہ ہی بنا لاؤ۔ فضول تعویلوں سے کیا فائدہ؟ تمہارا رب تو وہ ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس نزول قرآن کے بعد بھی تم میں کون ایمان لائے گا، کون نہ لائے گا۔ آپ ذرا ان مشرکین سے پوچھئے، تم کو آسمان اور زمین سے رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے کہ جب چاہے تمہاری قوت سمع و بصر سلب کر لے اور چاہے تو کسی کو سمع حقیقی عطا فرما دے؟ اور کون جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے؟ اور پھر امور کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ بس یقیناً وہ بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ تو آپ ان سے کہیے کہ پھر اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ بس یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے۔ حق بات کے ظاہر ہو جانے کے بعد بجز گمراہی کے کیا رہ گیا؟ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ حق سے کیوں بھاگتے ہو؟ حق سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس طرح آپ کے رب کی بات ان نافرمانوں کے حق میں سچ ثابت ہوئی کہ وہ ایمان نہ لائیں گے، لیکن اللہ ان کی گرفت اپنے علم کی بنا پر نہیں بلکہ مشرکین کے عمل کی بنا پر کرے گا۔ آپ ان سے پوچھیں کہ تمہارے شریکوں میں کوئی ہے جو مخلوق کو پیدا کرے پھر دوبارہ زندہ کرے؟ آپ کہہ دیجئے دیکھو اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی کرے گا، تو تم اس سے کہاں پھرے چلے جا رہے ہو؟ آپ پوچھیں کہ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ صحیح راہ بتائے، صحیح راہ پر ہدایت کرے؟ آپ فرما دیجئے کہ صحیح راہ تو اللہ ہی دکھاتا ہے۔ تو اب تم ہی غور کرو کہ جو کوئی صحیح راہ بتائے اس کی بات ماننا چاہیے، یا اس کی جو خود اس وقت تک راہ نہ پائے جب تک کوئی اور اس کو راستہ نہ بتائے؟ سو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟ انصاف تو یہ تھا کہ یہ لوگ حق بتانے والے کی قدر کرتے، اس کے حکم پر چلتے، نہ کہ ان گم کردہ راہ لوگوں کی اتباع میں لگے رہتے جو خود رہنمائی کے لیے محتاج ہیں۔ اور ان لوگوں میں اکثر محض ظن کی پیروی کرتے ہیں، وہم پر کام کرتے ہیں، فہم سے کام نہیں لیتے۔ بے شک حق بات میں ظن، اٹکل اور لا یعنی قیاس کچھ کام نہیں آتا۔ یقیناً اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ ظن کی پیروی سے متنبہ کر کے اس کتاب الحقائق یعنی قرآن عظیم کی حقانیت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، جو جملہ کتب سماویہ کی تصدیق کرتا ہے اور اوہام کے مقابلے میں حقیقت اور صداقت کو پیش کرتا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور یہ قرآن وہ نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اسے بنا لے، کوئی اسے گڑھ لے، یہ تو وہم کی چیز نہیں، یہ حقیقت کا بیان، حقیقت کی تصدیق ہے۔ اللہ کے سوا اس کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اور یہی نہیں بلکہ اپنے سے پہلے کے کلام کی یعنی کتب آسمانی کی بھی تصدیق کرتا ہے اور لکھے ہوئے احکام کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم کا خالق ہے، وہ زمانے کی ضروریات سے واقف ہے، اسی کے مطابق تدبیر فرماتا اور مناسب احکام اور تفصیلات بیان فرماتا ہے۔ اس کے باوجود کیا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اسے از خود بنا لیا؟ آپ فرما دیجئے اگر تم سچے ہو تو تم ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو۔ قرآن کا یہ کھلا چیلنج ہے، پھر بھی اگر لوگ غور سے کام نہ لیں اور جھٹلانے پر آمادہ رہیں تو یہ ان کی ضد اور عناد نہیں تو کیا؟ بات یہ ہے کہ جس چیز کو سمجھ نہ سکے اس کی حقیقت تک ان کی رسائی نہ ہوئی تو اسے جھٹلانے لگے، اور ابھی ان کے پاس اس کی حقیقت نہیں پہنچی، اسی طرح اس سے قبل بھی لوگ جھٹلاتے رہے، سو دیکھ لو کہ ان گناہگاروں کا کیا انجام ہوا۔
اور ان میں بعض ایسے ہیں جو اس قرآن کا یقین کریں گے اور بعض یقین نہ کریں گے، اور آپ کا رب فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ناسمجھی کی بنا پر کون ایمان لانے میں تعامل کر رہا ہے اور کون فتنہ فساد پھیلانے میں مشغول ہے۔ سبھی شریر اس کی نظر میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعد الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5واں رکوع، منکرین کی کیفیات کا بیان جاری ہے۔ اور اے رسول، اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، تم میرے عمل کے ذمہ دار نہیں اور میں تمہارے عمل کا ذمہ دار نہیں۔ اور ان منکروں میں بعض بظاہر آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، گویا آپ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل کہیں اور ہیں۔ تو پھر کیا آپ ان بہروں کو نصیحت سنائیں گے اور جبکہ وہ عقل سے بھی بے بہرہ ہوں؟ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف دیکھتے ہیں گویا ہمتاً متوجہ ہیں، لیکن ان کے دل پھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا آپ ان اندھوں کو راہ دکھائیں گے اور جبکہ وہ بصیرت سے بھی محروم ہوں؟ آپ ان اندھے بہروں کو کیسے راہ دکھائیں گے جبکہ وہ کچھ دیکھنا سننا چاہتے ہی نہیں؟ بے شک اللہ تو لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، البتہ لوگ اپنے اوپر آپ ہی ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فطری استعداد کو آپ ہی اپنے برے افعال سے تباہ کر لیا ہے۔ اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی زندگی کے متعلق خیال کریں گے گویا وہ ایک گھڑی دن سے زیادہ نہ رہی تھے، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ باوجود عالم برزخ کی طویل مدت گزر جانے کے ان کے حافظے میں فرق نہ آئے گا، انہیں ان کے اعمال بھی یاد ہوں گے اور سب صورتیں بھی۔ لیکن جن لوگوں نے خدا کے ملنے آخرت میں اس کے روبرو حاضر ہونے کو جھٹلایا وہ یقیناً خسارے میں پڑ گئے، اور وہ ہدایت پانے والے ہی نہ تھے۔ اور اگر ہم آپ کو ان وعدوں میں سے جو کفر کو مٹانے اور کافروں کو عذاب دینے کے متعلق ان سے کیے ہیں آپ کے سامنے دکھا دیں یا آپ کو مفاد دیں اور اس کے بعد وہ وعدے پورے ہوں، بہرحال وعدے پورے ہوں گے۔
دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو بہرحال ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ پھر اللہ خود ان کاموں پر شاہد ہے جو یہ کر رہے ہیں، اس سے بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ سزا و جزا لوگوں کو ان کے فائدے اور نقصان سے آگاہ کرنے کے بعد ہوتی ہے، اور ہر امت کے لیے اللہ کا ایک رسول آتا رہا ہے، اس زمانے کے مطابق اللہ کے احکام لاتا ہے۔ پھر جب ان کا رسول آ چکتا ہے، لوگوں کو ان کے نفع و نقصان کی باتوں سے آگاہ کر دیتا ہے، اور پھر بھی وہ نہیں مانتے، تو ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون روز آفرینی سے جاری ہے، ہمیشہ اس کے نبی اور رسول لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہوا اور آپ کو قیامت تک کے لیے ایک مکمل دین دے کر بھیجا گیا۔ منکر و منافق یہ کہتے ہیں کہ حسب وعدہ عذاب الہی آ کیوں نہیں جاتا؟ ان کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ وہ عذاب کب آئے گا؟ آ کیوں نہیں جاتا؟ آپ فرما دیجئے یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میں تو خود اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ جو عذاب ثواب اس کے قبضہ قدرت میں ہے، مجھے اس کا اختیار کہاں؟ اس کے حکم کے بموجب ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی بھی نہ لوگ دیر کر سکتے ہیں نہ جلدی کر سکتے ہیں۔ جب عذاب آئے گا دیکھ لو گے، چاہو گے کہ موت پہلے ہی آ جائے لیکن نہ آئے گی۔ آپ کہیے بھلا دیکھو، اگر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ پہنچے تو مجرم جلدی کر کے کیا بچاؤ کر سکیں گے؟ یا مجرم کس خوفناک چیز کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ ان سے پوچھئے کیا جب عذاب واقع ہو چکے گا تب اس پر یقین کرو گے؟ جب عذاب آ چکا تو کہا جائے گا ہاں اب قائل ہوئے، اور تم تو اس کا تقاضا کیا کرتے تھے، اب وہ تمسخر کہاں گیا؟ کیوں بدحواس ہو؟ پھر ظالم لوگوں سے روز قیامت کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، یہ بدلہ اسی کا ہے جو تم اعمال بد دنیا میں کرتے رہے۔ اور یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا یہ بات سچ ہے؟ واقعی قیامت آئے گی، مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے اور عذاب جھیلنا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے ہاں اپنے پروردگار کی قسم یہ سچ ہے۔ اور تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے؟ تم مر کر خاک ہو جاؤ گے لیکن زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا اور دائمی عذاب تمہارا حصہ ہوگا۔